بھائی چارہ کرانے کے بعد ایک صحابی کو آتے ہیں، ساتھ ہی کرو کہ آپ ہمارے کو مکان لے لیجیے، دو بیویاں ہیں، آپ اسے پسند کرتے ہیں، آپ میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، ان کو گزارنے کے بعد آپ اس سے شادی کر لیں۔ لیکن عبد الرحمن ابن عوف خوددار تھے، کہا نہیں میرے بھائی، میں آج کے مکان نہیں لوں گا، بلکہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دیجیے، میں تجارت کروں گا۔ یہ اور پنیر سے وہ تجارت شروع کرتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے مکہ کے بزنس مین میں عبد الرحمن، مدینہ کے بزنس مین میں عبد الرحمن میں شامل ہو جاتے ہیں، بڑے تجار ہو جاتے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن میں آپ کو دیکھتے ہیں، زردی کے نشان دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیا تم نے شادی کر لی؟ میرے بھائیو غور کرو، جیسے زردی کا نشان ہمارے کعبہ میں نکلاتا ہے، ہم فوراً سمجھتے ہیں ہلدی کی یہ رسم ہے۔ اس زمانے میں بھی صحابہ کرام بھی اپنے چہرے پہ ہلدی لگا کرتے تھے۔ نا میرے بھائیو ذرا غور کرو، اس وقت زعفران جو خوشبو جو میاں اور بیوی لگاتے تھے اور اس سے جو کپڑے میں ظاہر ہو جایا کرتے، ہلدی کی رسم نہیں، آج ہماری سماج اور سوسائٹی میں یہ ہلدی کی رسم، ذرا غور کیجیے، یہ ہلدی کی پرمپرا، یہ ہلدی کی رسم کہاں سے آئی؟ آپ گوگل میں جا کر کے ٹائپ کیجیے، آپ گوگل سے پوچھیے، آپ گوگل سے سوال کیجیے، ہلدی کی پرمپرا کہاں سے شروع ہوئی، ہلدی کی رسم کہاں سے ایجاد ہوئی؟ یہ گمنام بتائیں گے، یہ بھارتیہ کی پرمپرا ہے، یہ ہندوستانیوں کی پرمپرا ہے۔ یہ ہے ہندوؤں کی یہ ہے، اگر کوئی شخص ہلدی لگا لیتے ہیں اس کے اوپر نظر نہیں لگتی ہے۔ کسی قوم کے حیثیت نہیں آتی ہے، اسی لیے وہ لوگ ہلدی لگاتے ہیں۔ لیکن آج ہم لوگ شادی اور بیاہ میں پیلے ہمارے گھر ہماری مائیں کپڑا پہنتی ہے، ہرے رنگ کی کپڑا، پیلے رنگ کی کپڑا پہنتی ہے۔ میرے بھائیو یہ کیا ہے؟ غور کرو، مسلمانوں کے نقش قدم پہ تمہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو اس کی نقالی کرتا وہ اسی میں سے ہو جاتا۔ یہ ہر ایک کی رسم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلدی کے نشان دیکھتے، یہ ہلدی کی رسم یہ ہندوستانی پرمپرا ہے، یہ شریعت کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائیو ہمارے قائدات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبد الرحمن تم نے شادی کر لی؟ کیا دیا؟ آج شادی ہوتی ہے، میرے بیٹے کا آپ کے بیٹے کا سوال کیا دیا؟ کیا دیا؟ کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے عبد الرحمن ابن عوف تم نے شادی کر لی، اپنی بیوی کو گھر میں کیا دیا؟ لیکن ہم سوال کرتے ہیں اپنے بیٹے کی شادی میں تم نے کیا دیا؟ گنگا الٹی بہنے لگی، سماج سوسائٹی کے اندر ہم نے گنگا کو الٹی بہانا شروع کر دیا۔ کیا لیے؟ اللہ کے نبی فرماتے تم نے کیا دیا اپنے بیوی کو مہر میں؟ حضرت عبد الرحمن جواب کرتے ہیں اللہ کے نبی ہم تھوڑا سا دیکھیے میرے بھائیو کس طرح سے شادی اس زمانے میں کیا کرتے تھے۔ حضرت جلیبی کا واقعہ آپ کی نظروں میں آپ کئی بار سنے ہوں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی شادی کا دور کیجیے، آج ہمارے رسم و رواج ہمارے دور پر شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، بیچارے غریب کی جان نکل جاتی ہے۔ حضرت جلیبی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ایک روز کہتے جلیبی کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ حضرت جلیبی کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخلوق الحال اللہ سے قریب سے کون شادی کرے گا؟ میں قریب ہوں، میں قداس ہوں، میں مخلص ہوں، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ میں کالا کلوٹا ہوں، میں پرسوں مجھ سے تربیت دی ہے۔ دوسرے روز اللہ کے نبی
اللہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ یہی جواب ملتا ہے 20 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جلیبی جاؤ جاؤ خاندان میں جو یہ خوبصورت لڑکی ہے بڑے گھر کے جاؤ میرا گھر کے اندر بول دینا اور کہنا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے رائے ہے حکم یہ کہ جلیبی سے اپنے بیٹے کی شادی کرا دو. یہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے حضرت جلیبی اس کے گھر پہنچتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اندر سے آواز کون؟ باہر سے جلیبی. دروازہ کھولا جاتا ہے السلام علیکم. جواب ملتا ہے وعلیکم السلام. حضرت جلیبی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جیسے سلام سنتے اچھل جاتے ہیں خوشی کی مارے اچھلنے لگتے ہیں اور یہ بتانے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو بتانے کے لیے گھر جانے لگتے ہیں. جلیبی کہتے ہیں ابھی رک جائیے تو اور ایک پیغام سنیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کی نکاح جلیبی سے کر دو. ٹھیک ہے یہ ابھی جو چہرے پہ مسکراہٹ چہرے پہ خوشی و خرم یہ حکم سنتے چہرے پہ پیسہ نہیں پسینے آنے لگتے ہیں. اپنی بیوی کو کہتے میری بیوی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی بات اور دوسروں جلیبی سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا حکم دیا. بیوی کہتی ہے میں اپنی خوبصورت بیٹی کو جلیبی سے کیسے شادی کروں؟ مجھ سے قریب ہے پر شکل ہے کیسے شادی کروں گا؟ جب انکار کر دو. اور اپنی انکار کی لڑکے دیندار کی سن رہی تھی فوراً کہتی ہے آپ یہ کہہ دیں میرے ابو کیا آپ اس کے پیغام بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں چاہتے؟ میری ماں کیا اس شادی خوش نہیں چاہتا؟ نہیں میری ماں میرے پاس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میں خوش ہوں. ہاں کہیے میں اس جلیبی سے شادی کرنے کے لیے تیار. فوراً راضی ہو جاتے ہیں اور فوراً شادی ہو جاتی ہے. نہ جہیز ہے نہ تلک ہے نہ بارات ہے کچھ بھی نہیں. فوراً شادی ہو جاتی ہے. اسلامی شادی کی بارات یہ جہیز کہاں سے یہ جہیز کی بارات ہندوستان کے اندر یہ جو بارات ہندوؤں کی جو ہمارے ہندوؤں کے اندر رہتے تھے اور اسی طرح سے بہت سارے جو بھائی کنورٹ ہوئے مسلمان ہوئے کچھ رسم جو ہوتے ہیں وہ رسم باقی رہ جاتا ہے. یہ رسم وہی باقی رہ گیا ہے ہندوؤں کے یہاں اور خاص کر کے راجپوت کے یہاں جو بڑے جاگیردار ہوتے تھے زمیندار ہوتے تھے ان کے یہاں کسی کے یہاں 4 بچے پیدا ہوئے 3 لڑکے پیدا ہوئے 4 لڑکے پیدا ہوئے لڑکے پیدا ہوئے اور ان کے 40 یا 50 زمین ہے سب سے بڑا بیٹا ہوتا وہی تین بیٹوں کا کوئی وارث لڑکی کو چھوڑیے 3 چھوٹے جو بچے ان کو بھی نہیں. اور لوگ یہ کہتے تھے اگر ہم 5 سے 4 بیٹوں میں 40 بیٹا ہے تو 10 بیٹا ہو جائے گا بن جائے گا. نہیں ایک ہی بیٹا کہاں بات بنے گا. میرے بھائیوں ہندوؤں کے یہاں ریاست میں بہنوں کو کچھ نہیں اس لیے جب ان کے یہاں شادی ہوتی بیاہ ہوتا تھا شادی اور بیاہ میں جہیز میں دان دے دیتے تھے کچھ پیسہ وغیرہ دے دیا جاتا تھا. اب ایک لڑکا کانر پٹی میں اور کانر پٹی کا لڑکا ہے اور لڑکی سیتامڑھی کی ہے. اب یہاں سے چل کر کے جا رہا ہے وہاں شادی کرنے کے لیے. اب وہاں جو دان جہیز دے دیں گے وہ کچھ لے کر سونا چاہتے ہیں ہم لے کر کے آئیں گے. بیچ راستے میں میرے بھائیوں لوٹ لیں گے ڈاکو چوری کر لیں گے ڈاکو لوٹ مار کر لیں گے. اب اس دان جہیز کو بچانے کے لیے اس ٹیم کو بچانے کے لیے اس پیسے کی حفاظت کے لیے اب کانہر پٹی سے 100-150 آدمی لے کر کے بارات کی شکل میں جاتے تھے تاکہ وہاں 2-3 دن تک کھاتے پیتے تھے اور جو لڑکا کو دان جہیز ملتا تھا وہ بحفاظت
100-150 آدمی کے ساتھ لے واپس چلے آتے تھے. یہیں سے بڑھیا کو یہیں سے برات کر دیا اور ہمارا برات کرے. اسلام کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے, قرآن حدیث نہیں ہے, عربی زبان نہیں ہے, کیا کہا ہے میرے بھائی دوستوں کا غور کرو, غور کرو. آج ہم اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں, آج بقرعید کے موسم میں میرے بھائی دوستوں, بقرعید کے موقع پر ایک انسان, ایک آدمی, ایک مسلمان بکرے کو خریدتا ہے, 1 مہینہ پالے, 2 مہینہ پالے, بچوں کو پالتا ہے, بچوں سے گھاس کھلاتا ہے, دانا کھلاتا ہے. انسان آج اس بکرے کو دانا کھلاتا ہے, قربانی اس بکرے کو ذبح کرتا ہے. میرے بھائیو, اس بکرے سے محبت ہو جاتی ہے. 1 مہینے دانا کھلانے کی وجہ سے, 1 مہینے پالنے کی وجہ سے, پوسنے کی وجہ سے اس بکرے سے محبت ہو جاتی ہے. بچہ رونے لگتا ہے, بڑا محبت ہوتی ہے, تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آج ہم اپنی بیٹی کو 18 سال 20 سال پوستے ہیں, پالتے بڑا کرتے ہیں اور دوسرے کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ ذمہ داری بھی ہے, ضروری بھی ہے میرے بھائیوں. لیکن آج یہی بارات کی شکل میں آتے ہیں اور مرغا توڑتے ہیں, بریانی توڑتے ہیں. میرے بھائیوں, اپنے جوان بیٹی کو, 18-20 سال کی بیٹی کو وہ باپ کو پیدا کرتا ہے. یہ تو ذمہ داری ہے, سوچتا چلے میں اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں. لیکن دل سے پوچھو, دل سے پوچھو, دل رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں, ماں رو رہی ہوتی ہے, بھائی کنارے رو رہے ہوتے ہیں, کیونکہ گھر سے ایک برکت جا رہے ہیں, بیٹی کو دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں. میرے بھائیو, غور کیجیے, غور کیجیے, اس بچے سے محبت کرتے ہیں. یہ برات اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, دہیز ہے نہ بارات ہے. کہتے ہیں اور جماتے ہیں, کہتے ہیں کہ مرد حضرات کو, عورتوں کو, بچی کو, جس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں, ارے باپ ہمارے کو سوچا صاف کرتے ہیں, صاف کر کے غور کیجیے, وہ تھوک لگاتے ہیں. آدمی ارے میں بندوں کا حاکم ہے, عورتوں کی مردوں کا حاکم بنایا ہے, یہ تو ضروری ہے. آؤ بھائیو, ذمہ ہے تو بھی ادا کرنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے. آج کوئی آیا ہوتا بن جائے, کوئی ممتا بنرجی بن جائے, تو الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا ہے, حاکم بنایا ہے. جہیز اسلام نہیں ہے, پرانا رسم ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جہیز حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, روایت صحیح روایت ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز میں اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیا دیا, برتن, ایک چادر, ایک تکیہ, جس کے اندر اس کے خاص ہوئے تھے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لوگ کہتے میرے بھائی, اس زمانے میں تو یہ برتن, یہ تکیہ, یہ توزن چلا کرتے تھے. آج پھر گاڑیاں, موٹر زمانہ ہے. اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ جہیز دے دیا. آج اپنی بیٹی کو یہ جہیز دے دیا, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو یہ مانتا ہوں, یہ تمہاری لوجک ہے. غور کرو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں, ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے تھے. یہ تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو جہیز دیا, اپنی بیٹی فاطمہ کو جہیز یہ دیا. لیکن یہ کہیں آپ نہیں دکھا سکتے کہ حضرت رقیہ کو, ام کلثوم کو, زینب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیا, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کرنے والے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس لیے دیا, حضرت علی کی یہ ذمہ داری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرپرست بھی تھے, اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری کے طور پر, سرپرست کے طور پر یہ ساری چیزیں دے دی. میرے بھائی, اسلام کے اندر جہیز کچھ بھی نہیں ہے. بارات ہے, ہم بھی جاتے ہیں, جہاں پر صحیح نہیں ہے.
کچھ بھی نہیں ہے اس اسلام کے اندر ماحول معاشرے نے اتنا مجبور کر دیا ہے آؤ سماج کے اندر سوسائٹی کے اندر کہ رہ نہیں پا رہے میرے بھائیو اس لیے ضرورت اس بات ہے کہ سارے رسم و رواج کو ختم کریں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ سنت کے رسول کے چلنے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم